السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دفعہ اگست کا مہینہ ہمارے لیے دو مواقع ساتھ آیا۔ ایک تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جس طرح سے امت مسلمہ، امت محمدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سیلیبریٹ کرتی ہے ہر سال حج کے موقع پر، اس طرح سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آزادی کا دن 14 اگست کا بھی آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کیسے دوبارہ سے اس کو جوڑ سکتے ہیں، اس کو زندہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نسبت سے جو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس ملک کے استحکام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مالک کائنات کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اب کہنے کو بہت آسان سی بات ہے کہ میں نے اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، لیکن وہ سپردگی دیکھیں کہ وہ پوری زندگی میں سوائے اطاعت کے، تسلیم و رضا کے کوئی اور چیز نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے، اس طرح کسی اور نبی کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ اسلام ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہماری کتاب کے اندر خود موجود ہے۔ اگر ہم یہودیت کو دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، تو ان کی کتابوں کے اندر ان کے اس مذہب کا نام نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب قرآن پاک میں ہمارے دین کا نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر ہمیں مسلم کا نام کس نے دیا؟ ہمیں مسلم کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ ابھی جو تلاوت آپ کے سامنے ہوئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اپنا تابعدار فرما بردار بنا، مسلمین لک اور ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی۔ تو ہمارا نام مسلم کس نے رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملت ابیکم، تمہارے باپ کی ملت۔ اور دیکھیں ہمارے اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو دو والد ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بایولوجیکلی سبھی کے والد ہیں، اور ایمانی طور پر ہمارے والد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی ملت سے جوڑنے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں وقف کر دیا، اور پھر اس اطاعت میں جب کرا، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور حضرت ابراہیم ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کمپلیٹلی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہ سمجھیں۔ ہم اپنا وجود نہیں سمجھ سکتے ایز اے مسلمان جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہ سمجھیں۔ ہم پاکستان کے بننے کا مقصد نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کو نہ سمجھیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے کہا کہ اسلام اور حضرت ابراہیم ساتھ ساتھ ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، اور پانچوں ارکان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہمارا پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ شہادہ ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کی تصویر جو ہے حضرت ابراہیم سے زیادہ کو کسی نے مکمل نہیں کی۔ اسی کلمے کی خاطر انہوں نے اپنی ہر چیز کی، ہر محبت کی قربانی کی، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی مذاہب اس وقت اپنے آپ کو توحید پر کہتے ہیں، مطلب ہم مسلمان، یہودی، عیسائی چاہے وہ عقیدہ تثلیث پر ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی توحید پر ہیں۔ یہ تینوں مذاہب اپنے آپ کو کس سے جوڑتے ہیں، کس سے نسبت کرتے ہیں، کس پر نسبت پر فخر کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری چیز جو ہے وہ نماز، اور نماز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو جو ہے نماز کا پابند بنا۔ تیسری چیز آتی ہے زکوٰۃ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی قرآن پاک میں دعا حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ حج آپ کو پتا ہے کہ پورے کا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اگر اس حج پر غور کریں
تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا محبت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی محبت کے ثبوت دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو سچی ناموری عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی نا کہ میرے بعد میں آنے والوں کے لیے مجھے سچی ناموری عطا کر، اور وہ سچی ناموری کیا ہے کہ ہم ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جس طرح سے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، جس طرح سے انہوں نے ہر سال اس کعبہ کی محبت میں سفر کیا تھا، آج لاکھوں مسلمان اس کی یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ کہیں گے کہ 4 ارکان تو ہو گئے، روزے کو آپ کیسے جوڑیں گے حضرت ابراہیم سے؟ پھر اس تلاوت پر آئیں، اس تلاوت میں تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ کون سی آیات؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 30 روزے رکھ کر۔ تو روزہ کس سے جوڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام، تو اسلام پورے کا پورا جو ہے اس کی تصویر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ پھر جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم نے کہا کہ تسلیم و رضا کی مثالیں قائم کی، کوئی بھی چیز آئی، کوئی بھی مشکل آئی، کوئی بھی قربانی آئی، کوئی بھی محبت آئی، انہوں نے اس کو اللہ کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی دوسری کوالٹی کیا تھی؟ حنیفہ، یکسو تھے، فوکس تھے۔ جب ایک انسان کسی چیز پر یکسو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ کی وحدانیت میں یکسو تھے، اس لیے کسی اور چیز نے ان کو ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ کنفیوژن، انتشار ہے نا، ذہنی انتشار ہے، فکری انتشار ہے، علمی انتشار ہے، اخلاقی انتشار ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہم کیا لیتے ہیں؟ یکسوئی۔ وہ یکسو تھے، ہم انتشار ہیں۔ آج واٹس ایپ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ لفظ پھینکے جا رہے ہیں نا، انتشار ہے نا، ایک خبر آئی، ایک افواہ آئی، آپ نے ادھر سے ادھر آپ پریشان ہو گئے۔ تو یکسو ہو جائیے، جس دین پر آپ ہیں اس پر یکسو ہو جائیے، جس دین پر آپ ہیں اس پر استقامت اختیار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کوئی کوالٹی دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کلمے کے لیے مجھے چنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی آسان کلمہ نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے تو اس پہ یکسو ہو جائیں اور اس میں استقامت اختیار کر لیں کہ مجھے اس کلمے سے نہیں ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو جو چیز ہم نے پہلی دیکھی کہ تسلیم و رضا، دوسری چیز ہم کہتے ہیں یکسوئی۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے، آپ کی ہر چیز میں انتشار ہوتا ہے۔ اور کیوں یہ انتشار کا شکار آپ کو کیا جا رہا ہے؟ آپ اپنے نظریے، اس وقت جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ نظریہ پاکستان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو کسی نظریے پر وجود ہی میں نہیں آیا تھا، یہ بات ہو رہی ہوتی نا۔ یا پھر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اور انڈیا کے لوگ، یعنی جب بہت سے ہمارے سربراہ مملکت اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کپڑے میں پہنتا ہوں ویسے ہی انڈیا میں پہنے جاتے ہیں، اور جو کھانا میں کھاتا ہوں وہی انڈیا میں کھایا جاتا ہے، مٹر گوشت مجھے بھی پسند ہے اور مٹر گوشت انہیں بھی پسند ہے۔ تو پاکستان مٹر گوشت کے لیے نہیں بنا تھا، ایک نظریے کی بنیاد پر تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کہا تھا کہ انی مہاجرون الا اللہ، کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے وہاں سے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، اور 10 لاکھ لوگوں نے قربانی جو دی تھی وہ اس نظریے کی بنیاد پر دی تھی جو کہ قائد اعظم نے دیا تھا۔ اب ایک بات آپ کو ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے، قائد اعظم تو سوٹ پہنتے تھے، سوٹ پہننے سے کوئی سیکولر نہیں ہو جاتا۔ ان کے بارے میں جب ان سے ملاقات کے لیے انگریز اور ہندو گئے تو انہوں نے کہا اسلام کی تلوار سیکولرزم کے نظام، سیکولرزم کے نیام میں ہے، یعنی اوپر سے سوٹ ہے، اندر سے وہ اسلام کی تلوار ہے۔
اسی طرح سے آپ دیکھیں جب پاکستان بننے کی موومنٹ چلی تھی تو 1930 میں علامہ اقبال نے اس احیاء اسلام کا انجیکشن اس موومنٹ میں ڈال دیا تھا، اور قائد اعظم جب 21 اپریل 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوتا ہے اور قائد اعظم کا بیان جو 22 اپریل کو چھپتا ہے اخباروں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے لیے بہت بڑے میرے دوست تھے، ایک فلاسفر تھے، میرے روحانی پیشوا تھے، اسلام کی بہت بڑی تلوار تھے، اور میرے لیے ایک بہت بڑی گائیڈنس تھے۔ قائد اعظم سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہمیں آئین کی کیا ضرورت ہے، ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے آ گیا تھا۔ اسرائیل کو دیکھیں، جب اسرائیل بن رہا تھا اور اسرائیل میں آئین لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم کوئی بھی کتاب ایسی نہیں لکھیں گے جو توریت سے اوپر ہو۔ آج اسرائیل میں کوئی آئین نہیں ہے اور اسرائیل کہتا ہے ہمارا آئین توریت ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں آئین کو توڑنے کی سزا کیا ہے؟ موت۔ اور قرآن کی بے حرمتی کی سزا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو ہم نے کس کو فوقیت دی؟ ہم نے کس کو فوقیت دی؟ یہی چیز جو ہے نا، اسی یکسوئی سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، اسی کنفیوژن کا شکار ہمیں کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر سیرت کو لیں، ہم نے ایک بات کی کہ وہ تسلیم و رضا تھی، ان کے اندر یکسوئی تھی۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں قربانی کا جذبہ۔ اور اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، سورہ حج کی آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہ بڑی مشکل بات ہے، ہم اللہ کی ویسی عبادت کر سکتے ہیں جیسا اللہ کا حق ہے؟ ہم اللہ کا وہ شکر ادا کر سکتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے؟ ہم اللہ کا وہ ذکر کر سکتے ہیں جو اللہ کا حق ہے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، کریزی سی ایگزامپل ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کہیں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور آپ کچھ اور ہیں اور وہاں بڑی ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے اور وہ سارے آپ کی جابس کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں تو کمپلیٹلی انسوٹیبل ہوں اس جاب کے لیے، کب یہ آدمی اپنی بکواس بند کرے اور میں یہاں سے اٹھ جاؤں، اور آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جاب کی ڈسکرپشن بتاتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کو ہم نے رکھ لیا، کل سے آپ جوائن کریں۔ اب آپ کیا کریں گے کہ میں تو اس جاب کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا۔ جیم با واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر کچھ کوالٹی دیکھی ہے تو چن لیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے جہاد کروں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں چن لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ملت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، ملت ابیکم ابراہیم۔ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، انہوں نے تو کیا کیا قربانیاں دی، کیا قربانیاں دی تھی؟ وہ تو آگ میں کود پڑے تھے۔ کیا میرے اندر وہ حوصلہ ہے کہ میں آگ میں کود پڑوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما جعل فی دینکم من حرج، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے ایسا اونٹ جس کی نکیل پکڑ کر آپ جہاں چاہیں اس کو موڑ دیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مسلم بنایا ہے۔ ہماری نکیل کس کی طرف مڑنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا اگر جائزہ لیں تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے والد کو چھوڑا، انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا، وہ اس آگ میں کود گئے۔ وہ آگ جو ہے گلزار دیکھ کر نہیں کودے تھے، جب اس میں کودے تھے تو وہ آگ تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ اور اس صحرا کے سفر کو تو سوچیں، اگر آج خانہ کعبہ مکہ میں نہ ہوتا تو کوئی وہاں سائٹ سینگ کے لیے جاتا؟ کوئی وہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتا؟ دنیا میں لاکھوں لوگ لیکن اس طرف جا رہے ہیں صرف اور صرف کس وجہ سے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے۔ وہ مشکل سفر، تپتی ریت کا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی قربانی کہ جو ابھی ہرا نے نظم پڑھی کہ آسمان بھی شستر رہ گیا، کہ بیٹے کی قربانی۔ اور بار بار آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو صرف خواب میں اتنا ہی نظر آئے کہ آپ اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ اسی خوف سے مر جائیں گے، آپ روتے رہیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ پاکستان جب بنا تھا
ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، اور اس وقت کی قربانیاں کتنے لوگوں کی قربانیاں تھیں؟ 10 لاکھ لوگ قربان ہوئے تھے اس نظریے کی بنیاد پر۔ کتنی عزتیں جو ہیں عورتوں کی پامال ہوئی تھیں۔ ایک شخص کہہ رہے تھے جو آج بوڑھے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے والدین نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگے تو تم رک جانا، لیکن اگر تم سکھوں کا نعرہ سنو تو وہیں راوی میں چھلانگ لگا دینا اپنی عزتیں بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا میرے پاؤں آج بھی کانپتے ہیں اس سردی سے جو میں راوی میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کے ساتھ یہ ملک وجود میں آیا تھا، اور یہ کسی عصبیت کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ کسی لسانی بنیاد پر نہیں تھا۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد، اور وہاں سے بنگال بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھا، آپس میں نہ کوئی زبان کا وہ تھا نہ کوئی کلچر کا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا ایک ثقافت، تو جب انڈیا نے بنگلہ دیش کو الگ کر لیا تو کیوں نہیں اسے کلکتہ سے جوڑ دیا؟ ایک ہی زبان تھی نا، ایک ہی جیسا سیاہ رنگ تھا، ایک ہی جیسے کپڑے تھے، لیکن تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو نظریہ، یہ نظریہ دو قومی نظریہ آج کا نہیں ہے، یہ دو قومی نظریہ اس وقت سے ہے جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان جدائی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ عمل غیر صالح ہے۔ بھائی بھائی سے جدا ہوا تھا پاکستان بنتے وقت، اور لوگ اپنا ہر چیز قربان کر کر آ رہے تھے۔ تو یہ جس کنفیوژن کا شکار کیا جا رہا ہے، جغرافیائی حدود کی حفاظت ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی نظریاتی حدود کی حفاظت نہ کریں۔ اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھیں 5000 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہے جس نے اپنی زبان میں علم حاصل نہیں کیا۔ تاریخ کے 2 موڑ ہیں جس میں دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔ ایک موڑ جو ہے وہ مسلمانوں نے بدل دیا اور ایک انگریزوں نے بدل دیا۔ پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کے اوپر علم کا جنون سوار ہو گیا، کیونکہ حدیث تھی کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اتنی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، اتنی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں کہ اس کے بعد 6 صدی تک مسلمانوں نے علم کے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اور ابو علی سینا اور ابن الحیثم جو پیدا ہوئے وہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ عمر بن خطاب نے قادسیہ میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ اور اس کے بعد جو تاریخ کا دوسرا رخ موڑا ہے وہ انگریزوں نے موڑا ہے۔ اور ہم نے ابھی بات کی تو عرب کے پاس تھا کیا؟ جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، صرف ان کے پاس شاعری کے کچھ مجموعے تھے، اور ان مجموعوں میں سوائے عورتوں کی اعضاء کی شاعری کے کچھ نہیں تھا۔ عورت کی ناک کے 70 نام تھے، عورت کی آنکھوں کے 100 نام تھے، اس کے علاوہ نہ ان کے پاس طب تھا، نہ جغرافیہ تھا، نہ تاریخ تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے اس رخ کو موڑ دیا۔ آپ حدیث کو دیکھ لیں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایکیومولیٹو جینیس کا کمال ہے۔ حدیث کے انبار کے انبار، حدیث کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، اور کہیں بھی آپ دیکھیں اوتھینٹسٹی میں کوئی فرق نہیں۔ آج ہماری جو موضوع حدیث ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث، وہ بھی بائبل سے زیادہ اوتھینٹک، اس سے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ موضوع ہے، اور بائبل جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی کہیں پر بھی نہیں۔ اسی طرح سے ہم علم فقہ دیکھیں، وہ کریٹیو جینیس، تخلیقی ذہانت، اور یہ مسلمانوں نے علم جو سیکھا وہ قرآن سے سیکھا۔ ٹیکنالوجی اہم نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی اگر آپ بات کریں تو ٹیکنالوجی تو افغانستان میں اللہ تعالیٰ ہر قوم کی فیل کر دیتا ہے۔ 1915 میں برطانیہ داخل ہوا، جس کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، اس کا سورج غروب کروا دیا۔ اس کے بعد 1979 میں ہم رشیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ افغانستان میں داخل ہوا، اور وہ حال ہوا ہے رشیا کا کہ رشیا کی 10 لاکھ عورتیں ایک ایک ڈبل روٹی کی بنیاد پر بکی ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو فروخت کیا ہے۔ تیسری دفعہ ہم امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا ٹیکنالوجی سب کی۔ 60,000 لوگ انٹر ہونے سے پہلے خودکشی کرتے ہیں، 60,000 لوگ بعد میں خودکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی ٹیکنالوجی؟ ایک چھوٹا سا افغانستان جس میں غاروں کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہاں جا کے پوری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے۔
تو ہم بات قربانی کی کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، یہاں پر یہ ملک جو ہے وہ قربانیوں سے بنا، اور یہ ملک جو ہے قربانیوں سے بنا. اور قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس میں آنے والی بھی خوشخبریاں ہیں اور پہلے کے دور کی بھی. تو آنے والی خوشخبریاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ انفال میں دی. اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی خوشخبری دے رہے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ یاد کرو جب تم زمین میں کمزور تھے، قلیل تھے. مسلمان کیا تھے؟ ایک اقلیت میں تھے نا ہندوؤں کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. کہاں پناہ دی؟ اس پاکستان میں پناہ دی. یہ پاکستان ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی. 65 کی وار ہوئی تھی، کس نے مدد کی تھی؟ ہمارے پاس تو بہت کم افواج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال رہی. لیکن اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتے چلے گئے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی. 71 میں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ وہ شکست مشرقی پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا برسایا تھا، اور وہ شکست جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی تھی کہ مغربی پاکستان میں آپ اس کو اگر سوچیں تو آپ کو غزوہ احد یاد نہیں آتا کہ غزوہ احد میں کس قدر بے وقوفی ان لوگوں نے کی تھی کہ جیتی ہوئی بازی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اینڈ تک نہیں پہنچایا تھا. یہی یہاں پر ہوا. یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ پاکستان تو بالکل ہمت ہار چکا تھا اور انڈیا کے جذبے بہت اونچے تھے. نکسن کی طرف سے گیا اینف از اینف، اور اندرا گاندھی کو رکنا پڑا، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے نکسن کی بات مان کر اور غلطی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دی تھی، لیکن وہ زمین سے لگتا چلا گیا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے ہی لگا دیا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ہم اس میں رہیں، ہم اس میں اس کے رزق میں سے جو کچھ ہے اس کو خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں. لیکن ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا. چوتھی چیز جو ہمیں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، اور جس کو ہم اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے، وہ چیز ہے غور و فکر، سوال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تھا کائنات میں. اللہ تعالیٰ مومن کو چاہتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے. بار بار قرآن میں کیا آتا ہے؟ افلا تعقلون، افلا تدبرون، ہے نا؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو مومن جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں چل رہا ہوتا. آج ہم نے حضرت ابراہیم کے اس اسوے کو بھلایا تو آج دیکھیں ہم کس چیز کا شکار ہیں. آج ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلمان کیوں ہیں. آج ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ان کا مقصد وجود کیا ہے. آج ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس قرآن میں ان کے لیے ہدایت کیا ہے. تو کل ہمارے بچے مسلمان اس لیے ہوں گے کہ باپ دادا مسلمان تھے. آج جو بچے ایتھزم کی طرف جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں اپنے سوالوں کا جواب مل رہا ہے، جبکہ سارے سوالوں کا جواب اس دین میں ہے. لیکن ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں. ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے سکھا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر سکھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے انہیں تو پتا تھا یہ ستارے بھی ان کا رب نہیں ہے، یہ چاند بھی ان کا رب نہیں ہے، یہ سورج بھی ان کا رب نہیں ہے. لیکن وہ ایسے بن گئے اسٹوڈنٹ کہ یہ بڑا ہے، یہ اس طرح ہے، اور ان کو غور و فکر پہ ڈال دیا. وہ سوال کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، وہ سوال کر رہے ہیں اپنے باپ سے، وہ سوال کر رہے ہیں اپنے بادشاہ سے. ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو سوال کرنا نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو وہ جواب نہیں دینا، جواب ان کو دیا نہیں. اس لیے کیا ہوا کہ وہ غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پوری تاریخ میں کہیں بھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب تک کہ اس نے
اپنی زبان میں علم حاصل نہیں کیا. کسی زبان میں آپ کو علم تو مل سکتا ہے لیکن تخلیقی صلاحیتیں آپ کی اجاگر نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے بات کی تھی کہ ترجمے کیے گئے تھے پورے اور جو ترجمے کیے گئے تھے اس کی افادیت دیکھیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک ٹرانسلیٹر یا مترجم کی تنخواہ کتنی تھی؟ 30,000 دینار. سقراط کی قبر کے پاس کچھ مخطوطے پڑے ہوئے تھے جس کی ان کے لیے کوئی ویلیو ہی نہیں تھی اور مسلمان گئے کہ یہ ہمیں دے دو. تو انہوں نے کہا، انہیں پتا تھا کہ عرب بڑی قیمت پہ خریدتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو سونے کے بدلے دیں گے. تو سونا دیا گیا علم کے لیے. میں اور آپ ایک معمولی جوڑا 5-6 ہزار کا تو خرید سکتے ہیں لیکن 400 روپے کی کتاب نہیں خرید سکتے. یہ ہمارے علم کی وہ ہے. پھر علم میں دیکھیں کہ ایک شکوہ ہے علامہ اقبال کا اللہ تعالیٰ سے، اور نہیں، ایک شکوہ ہے علامہ اقبال کا اپنے ملک کے نوجوانوں سے. کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. علم ہمارا اپنا نہیں ہے، علم ہم کہیں سے لے کر آئیں. وہ علم ہمیں لا الہ الا اللہ سکھائے گا. دیکھیں ایک مفکر نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہا کہ اسلام میں انسانی حقوق نہیں ہیں. اب لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی اسامہ بن لادن کا چیلا ویلا آ گیا، کیا بات کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے 500 بوڑھے لوگ ہیں اور یہ بہترین اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں جہاں ان کے لیے ٹی وی بھی ہے، جہاں ان کے لیے ساری سہولیات ہیں، جہاں ان کو ٹور بھی کرائے جاتے ہیں، جہاں سائیکیٹرسٹ بھی دیکھنے آتا ہے، جہاں انہیں ہوٹلنگ بھی کرائی جاتی ہے، اور اس بنا پر انہیں انسانی حقوق کا چیمپئن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے 500 گھروں پر لعنت کی ہے جہاں سے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہماری ٹرم ہے حقوق العباد، اپنی ٹرم میں بات کرنا سیکھیں. انسانی حقوق نہیں، حقوق العباد. اس لیے کہ عبادت سے ہے، آپ کا مطلب غلام ہے. کس کا غلام؟ اللہ کا غلام. تو جو بھی اللہ کا غلام ہوگا اس کے حقوق ہمارے اوپر ہوں. اگر میں کہوں وزیر اعظم اور اگر میں کہوں صدر تو میرا رول ماڈل چرچل ہوگا یا نہرو ہوگا. لیکن اگر میں کہوں امیر المومنین تو میرا رول ماڈل ہوگا عمر بن خطاب. تو وہ جو فرنگی سے ہم لے کر آئے اس نے ہمیں کیا بنا دیا؟ اس نے ہمیں غلام بنا دیا ہے. تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ 1924 میں جو خلافت ٹوٹی اور اس کے بعد جو ہے اس کی لڑیاں بکھرتی چلی گئیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل بنیاد جو ہے وہ ہمارا نظریہ ہے. اور ہمارا نظریہ جو آج کہا جاتا ہے کہ وہ تو صرف چند چھوکروں کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وہ چند چھوکروں کا نعرہ نہیں تھا، وہ ہماری اصل بنیاد تھا. اگر نسل کی بنیاد پر کوئی قومیں فخر کر رہی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ نسل پرست قومیں اس وقت دنیا میں 2 ہیں، ایک جرمن ہے اور ایک یہودی. جرمن جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں. یہود جو ہے وہ اپنے بچے کو پیدا ہونے سے بتا دیتے ہیں کہ تم سے زیادہ چہیتا اللہ کا کوئی اور نہیں. تو نسلی عصبیت پر تو وہ ہیں، لسانی عصبیت پہ کوئی ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں جو چیز تھی وہ تھی ایک دین. ورنہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں ایک ملک ہے اور اس کے پار بنگال تھا. تو بنگال ہم سے کیوں ملا تھا؟ صرف اس نظریے کی بنیاد پر نا جو ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. آپ 1400 سال پہلے کی بھی بات نہ کریں، آپ ابھی کی بات کریں. انڈونیشیا میں مشرقی تیمور الگ ہو گیا، کس بنیاد پر؟ ایک ہی ملک میں رہتے تھے، ایک ہی ثقافت تھی، ایک ہی کپڑے تھے، ایک جیسا رنگ تھا. تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سوڈان میں ایک ہی ملک کے لوگ تھے، ایک ہی جیسے کلر تھے، ایک ہی کھانا کھاتے تھے، لیکن تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ایک بہت قیمتی کلمہ ہے، اور یہ کلمہ جو ہے وہ ہمیں دنیا کا قیمتی ترین انسان بناتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں. اور پھر جو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ تاریخ کی سب سے بدترین جو ہے وہ خیانت کی گئی. ہمارے جو لوگ تھے، ابو علی سینا تھے، ابن الحسن تھے. آج آپ کو پتا ہے ابو علی سینا کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایویسینیا. اب اگر آپ ایویسینیا سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی اسپین کا شخص ہے نا. ہاں ہاسپٹل بھی ہے.
آپ یہ سمجھیں گے کہ ایویسینیا جو ہے وہ شاید کسی اسپین، اگر آج میں ملکہ وکٹوریا کو مائی کھتری کہوں تو آپ اسے چیچو کی ملیا کا سمجھیں گے نا؟ تو انہوں نے ہمارے ساتھ بدترین بددیانتی کی کہ ہمارے لوگوں کا اس طرح سے استحصال کیا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اب ہمارے لیے کیا ہو، ہمارے لیے کیا ہو. دیکھیں سن 1200 عیسوی سے لے کر 1857 تک مسلم پینل کوڈ تھا، ہے نا، مسلمانوں کے اس سے. لیکن اس کے بعد کون سا کوڈ چل رہا ہے ہمارا؟ انڈین پینل کوڈ. ہمارے تعلیمی نظام میں کس کی ساری گڑبڑ. ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بچپن میں پڑھتے ہیں، وہ سنڈریلا پڑھتے ہیں، وہ سنڈریلا جو ماں سے جھوٹ بول کر گھر سے چلی گئی تھی، ہے نا. تو پھر بچہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی تو نہیں بنے گا نا، جس کی ماں نے اسے سبق دیا تھا کہ جھوٹ مت بولنا کبھی، اور اس نے وہ 40 دینار بھی ڈاکوؤں کو دے دیے تھے. ہم سوچے تو صحیح کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، ہمارے بچے اس سے سبق حاصل کیا کر رہے ہیں، ہم کون سے کارٹونز دکھا رہے ہیں. اور اگر آپ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یاجوج اور ماجوج ہر اونچائی سے آ رہے ہوں گے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر دیکھ ینسلون کی. آج وہ یاجوج ماجوج جو اونچائی سے آ رہے ہیں وہ ساری سیٹلائٹ سے آ رہے ہیں، وہ سیٹلائٹ سے آپ کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ڈرون کیا ہے، یہ سارا موبائل نیٹ ورک اور یہ سب کیا ہے، یہ سب ہر طرف سے چڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہماری اقدار پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر حملہ کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس انتشار کا شکار نہیں ہونا جو پوری دنیا جس انتشار کا ہمیں شکار کرنا چاہ رہی ہے. ہمیں یکسو ہونا چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے یا کوئی کیا نہیں کہتا. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ہماری مین مقصد کیا ہوگا کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور پھر اس کو معاشرے میں نافذ کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، وہ بھی تو تنے تنہا تھے. ہم کہیں میں اکیلے کیا کروں. اللہ تعالیٰ ہم سے نتیجہ نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ہم سے منزل نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وجاہدو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں کوشش کرو. اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے. ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم کے طریقے سے نفرت کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا. اور حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا، انہوں نے ایک رول دیا، انہوں نے لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائیں. وہ خود جب ہم ان کی دعائیں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں تو لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں اس میں؟ اس شہر کے رہنے والوں کو امن دے، اس میں رہنے والوں کو رزق دے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک معلم بھیج. 3 چیزیں مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، شہر کا امن، لوگوں کے لیے رزق اور ان کے لیے معلم. تو ہمارے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمیں امن بھی دے، جو ہمیں رزق بھی دے رہا ہو، جو ہمارے لیے تعلیم کا بھی انتظام کرے. تعلیم کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا خمیر مشرق کی روحانیت سے تیار ہو اور اس کی جڑیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں. اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دنیاوی علم اتنا نہیں ہے، دنیاوی ڈگریز نہیں ہیں، تو آپ جاہل نہیں کہلاتے، آپ عالم ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس دنیاوی ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو آپ جاہل محض، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے، جو ہمیں اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے، جو ہمیں اسوہ ابراہیمی بتاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں پاکستان کا استحکام کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں غلطیاں تو ہم سے بہت ہو گئی، اب استحکام پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک توبہ. توبہ کیا؟ میں 100 دفعہ پڑھوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور پھر میں وہی کچھ کروں؟ توبہ پھر یہ کہ میری سیاست بھی اللہ کی،
میری معاشرت بھی اللہ کی بتائی ہوئی، میری معیشت بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، اور دوسری چیز ہے اجتماعیت، ایک دوسرے سے جڑ جانا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ پہلے تھا ایک مشترکہ دشمن، آج مشترکہ دشمن نہیں ہے تو ہم نے اپنے فرقے بنا لیے، اور اب ہر فرقہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے اندر کیا چیز نظر آتی ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ہم نے اللہ کا رنگ دیکھا ہے؟ ہم نے تو صرف فرقوں کے رنگ دیکھے، ہم نے اللہ کا رنگ نہیں دیکھا۔ اللہ کا رنگ اپنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ سے کہنا ہوگا نحن لہو مسلمون، ہم تیرے ہی اطاعت گزار ہیں۔ ہمیں اللہ سے کہنا ہوگا نحن لہو مخلصون، ہم تیرے ہی مخلص بندے ہیں۔ نحن لہو عابدون، ہم صرف تیری ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کپڑا ہو اور آپ نے اسے رنگنا ہو، اگر آپ نے ایک دوپٹہ رنگ کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو جو اس پر پچھلا کلر تھا آپ اسے ہٹائیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے غلط عقائد، اپنے غلط نظریات کو اپنے اوپر سے ہٹانا ہوگا۔ اس کے بعد رنگ کو پکا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو پکا رنگ استعمال کرنا ہوگا تاکہ وہ رنگ بالکل پکا رہے۔ تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا رنگ اتنا پکا ہونا چاہیے کہ کوئی اور دوسرا رنگ اس پر نہ چڑھ سکے۔ تیسری چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کپڑا رنگ رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تاکہ اس دوسرے کپڑے کا رنگ نہ لگے۔ تو اسی طرح سے ہمارا جو نظریہ ہے تو ہمیں دوسروں کے نظریات داخل کر کے اس کو خراب نہیں کرنا۔ ہمیں دیکھیں اس طرح اس وقت جو نظام چل رہے ہیں، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، چاہے وہ اشتراکی نظام ہو، جو بھی ہو، لیکن ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین دین عطا کیا ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے من الناس کہ لوگوں سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تو ہم تو وہ امت تھے جسے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ ہم تو وہ ہو گئے کہ جو خود اپنے نظریے کو بھول گئے، جو خود کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور کیوں ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وہ غور و فکر، وہ سوال، یعنی جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم ان کی قربانیوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں، ہم ان کی یکسوئی کا بھی جائزہ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کے اس پروسیس کا جائزہ نہیں لیتے جو ان کا تھاٹ پروسیس، جو ان کی تھنکنگ ہے، جو ان کے سوال ہیں۔ تو یہ والی چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیز لیں، اور پھر استحکام پاکستان کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ ایک توبہ کرنی ہوگی، دوسری اجتماعیت ہوگی، اور ہم نے کہا کہ صبغۃ اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہمیں اپنانا ہوگا، سارے نظریات کو ہٹا کے صرف ایک نظریہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس میں ہم دیکھیں کہ پہلے لا ہے کہ کوئی معبود نہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کوئی معبود نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ، سوائے اللہ کے، اسی کی بندگی، اسی کی غلامی۔ طاغوت کی بھی جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے اللہ پر ایمان اور پھر طاغوت کا انکار نہیں ہے، پہلے طاغوت کا انکار ہے اور پھر اللہ پر ایمان ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت کم ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تنہا کیا کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تنہا تھے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا فَآمَنَ لَهُ لوط، حضرت لوط علیہ السلام ان پر صرف ایمان لائے تھے۔ جب انہیں ہجرت کی تو کتنے لوگ تھے؟ حضرت سارہ، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم، 3 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو حضرت پھر ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری صفات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھیں، اسلمت لرب العالمین، حنیفہ، قربانی، غور و فکر، یہ ساری چیزیں کس چیز کا مجموعہ تھی؟ اللہ سے شدید محبت۔ جب تک کہ اللہ سے شدید محبت نہ ہو، انسان اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ توبہ میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارے مکان، تمہارے سونے چاندی تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ترازو رکھ دی، ایک پلڑے میں 8 محبتیں، ایک پلڑے میں 3 محبتیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ محبتیں نہیں ہوں گی، یہ محبتیں ہوں گی، لیکن اگر اس کا پلڑا جھک گیا
اور وہ پلڑا اوپر رہ گیا تو ہم خسارے میں رہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کا محبت کا پلڑا جو ہے وہ نیچے رہا اور وہ ہو گیا تو پھر ہم خسارے میں. تو بہت قیمتی چیز ہے یہ ہمارا نظریہ، بہت قیمتی چیز ہے یہ ہمارا پاکستان، اس لیے کہ دیکھیں 1000 سال تک تو عرب میں رہا اور اس کے بعد ڈائیورٹ ہوا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے، 11ویں صدی میں یہ ساؤتھ ایشیا کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے مشرق سے ہوائیں آ رہی. تو 11ویں صدی ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو اسلام کا احیا ہوا ہے اس نے عرب کو پیچھے چھوڑا. یہاں پر مجدد الگ ثانی ہوئے جن کے بارے میں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اکبر اس دین کا کیا کرتا. یہاں پر علامہ اقبال جیسا مفکر پیدا ہوا، یہاں مولانا مودودی جیسا مصنف پیدا ہوا اور یہاں مولانا الیاس جیسا مبلغ پیدا ہوا. یہ پاکستان ایک معجزہ ہے اور اس وقت جو ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا نظریے میں درار ڈال دی جائے، جتنا یہاں کے لوگوں کے پاس علم ہے ان کو باہر کر دیا جائے، برین ڈرین کر دیا جائے. آپ دیکھیں جرمنی جب تباہ ہوا تو پوری دنیا کے جرمن واپس جرمنی گئے تھے کہ ہم اس ملک کو بنائیں گے. آج ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی قربانی دینی پڑی تو ہم اس ملک کے لیے دیں گے، لیکن ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، ہمیں اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے تو ہی ہم اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں گے. واخر دعوانا